میزان الاعمال یوم القیامہ، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن یومئذ الحق، فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون، ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى والوزن أي للأعمال يوم القيامة الحق، أي لا يظلم تعالى أحدا، كقوله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، اس سے مراد کیا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ لا یظلم تعالی احدا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں فرمائیں گے جو کہ اللہ ظلم سے پاک ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن میزان رکھ لیے جائیں گے۔ فَلَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، چاہے باجری کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی تو وہ بھی حساب میں آئے گی۔ أَتَيْنَا بِهَا، یا برائی ہوگی تب بھی آئے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ سب سے بہتر حساب لینے والے۔ اسی طرح فرمائیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ اگر نیکی ہوگی تو اللہ اس کو بڑھا دیں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اس پر اس کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وقال تعالی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی تولیں بھاری ہو گئیں وہ بڑی پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی تولیں ہلکی پڑ گئیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر اس کی ماں جو ہے وہ جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ سخت آگ جو ہے جلانے والی۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا کوئی حسب نسب نہیں ہوگا، فلاں سید فلاں نہیں، بس
اور نہ پوچھا جائے گا، بس عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی تولیں بھاری ہو گئیں وہی کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جس کی تولیں ہلکی پڑ گئیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو گھاٹے میں ڈالا اور جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ اب ان آیات میں سمجھنے والی جو چیزیں ہیں یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے وزن، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، قرآن نے کہہ لیا بس ہمارا ایمان ہے۔ حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض باطل فرقے جو ہیں نا دنیا کے اندر، روافض ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، بے حد و حساب فتنے ہیں، تو ان لوگوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یعنی اعتراض کیے ہیں کہ جی عجیب بات ہے کہ قیامت میں وزن ہوگا، ہزاروں سال گزر گئے، لوگ مر گئے، اعمال ختم ہو گئے، گناہ کرنے والے بھی مٹی ہو گئے، اب وزن ہوگا، کس بات کا وزن ہوگا؟ تو وہ نعوذ باللہ استہزاء کرتے ہیں کہ جی جو اعمال دنیا میں لوگوں نے کیے ہیں کیا وہ کسی گٹھڑی میں باندھ کے رکھے ہوئے ہیں؟ اور ہزاروں سال گزر گئے، یعنی اس وقت تک تقریباً 6000 سال گزر چکا ہے اس دنیا کو وجود میں آئے ہوئے، تقریباً، باقی تو اللہ عالم۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 6000 سال پہلے اگر آدم کے بیٹے نے قتل کیا تھا تو وہ جرم کوئی پکڑ کے رکھا ہوا ہے، کسی کولڈ روم میں پڑا ہوا ہے، فریزر میں پڑا ہوا ہے کہ نکال کے وزن کریں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ استہزاء کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض باطل فرقے کہتے ہیں کہ جی یہ کہنا کہ میزان عمل ہوگا، نعوذ باللہ، اس سے تو خدا بند کریم کی جہالت نظر آتی ہے کہ اللہ نہیں جانتے اس لیے تو لیں گے۔ بھئی وزن تو وہی کرتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ یہ 20 کلو ہے یا 25 کلو ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ذرے ذرے کو جانتے ہیں، پھر وزن کا کیا مطلب؟ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی وزن کا معنی کیا ہے؟ وزن تو تب ہوتا ہے جب کوئی چیز نہ جانتا ہو۔ میں نہیں جانتا کہ بھئی اس کا وزن کتنے، میں نے کہا یاد رہا وزن کر کے دو۔ میں نہیں جانتا کہ انگوٹھی 1 ماسے کی ہے یا 2 ماسے کی ہے، تو مجھے اس کا وزن کرو۔ لیکن جب اللہ ذرہ ذرہ جانتے ہیں کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی ذات پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں ہے۔ کوئی چیز پتھروں کے اندر بھی چھپی ہوئی اللہ جانتے ہیں۔ دیکھو نا کتنی مخلوق ہے جو سمندروں کے پانی کے اندر، دریاؤں کے پانی کے اندر زندہ رہتی ہے، اس کی زندگی پانی ہے، اور پھر اس مخلوق کی غذا بھی مختلف ہے۔ مگر مچھ کیا کھاتا ہے، اور اپنا بڑی وہیل مچھلی جو ہے وہ کیا کھاتی ہے، اور شارک جو ہے وہ کیا کھاتی ہے، اور دریائی گھوڑا جو ہے وہ کیا کھاتا ہے۔ ہر چیز کی خوراک الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا ہے اپنی رحمت سے کہ ہر چیز کا رزق میرے ذمہ ہے۔
وہ دریا میں ہے، وہ خشکی میں ہے، پہاڑوں میں ہے، غاروں میں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ پر اس کا رزق۔ تو جب وہ اتنا جانتے ہیں، ذرہ ذرہ جانتے ہیں، اور انسان کسی بھی حالت میں ہو وہ جانتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ اسی طرح اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اندھیری رات ہے، پتہ نہیں لگتا کعبہ ادھر ہے یا ادھر ہے، اور تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم تحری کریں، کیا معنی کوشش کریں، سوچیں، دماغ لڑائیں، ستاروں کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، لیکن پھر بھی سمجھ نہ آئے تو جو ظن غالب ہے اس کے مطابق نماز پڑھ لیں۔ اب جب نماز پڑھ کے بیٹھے تو پتہ لگا کہ کعبہ تو پیچھے تھا، جب سورج نکلا تو واضح ہو گئی بات کہ کعبہ ادھر تھا یا ادھر تھا۔ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بندے تو نے نماز پڑھ لی، میرے حکم کی تعمیل کر لی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ذات سامنے ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ قد احاط بکل شیء علما، ہر چیز کو اللہ کے علم نے محیط ہے، ڈھانپا ہوا جانتا ہے، ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ تو وہ پھر ان آیات کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں کہ جی جب اللہ ذرہ ذرہ جانتا ہے پھر وزن کی کیا ضرورت ہے؟ وزن تو تب ہو جب نہ جانتا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وزن کا مقصد یہ ہے کہ عدل ہوگا، یہ نہیں کہ باقی وزن ہوگا۔ تو اس لیے باطل فرقوں کو اچھا تیسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ وزن ہمیشہ جو ہے وہ جواہر کا ہوتا ہے، اعراض کا نہیں ہوتا۔ آسانی کے لیے یوں سمجھ لو، مثلا میرا تو وزن ہو سکتا ہے، جو بات میں کر رہا ہوں اس کا تو نہیں ہو سکتا۔ بات کا وزن کیسے کریں گے آپ؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر وزن کیسے ہوگا کہ وزن جواہر کا ہوتا ہے اور اعمال گزر گئے، ختم ہو گئے، کچھ نہیں، اب تو اعراض ہیں۔ ایک ان کا اعتراض یہ ہے، اور ایک ان کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کسی جگہ تو لفظ ہے میزان، کسی جگہ لفظ ہے والوزن، اور کسی جگہ لفظ ہے موازین۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا قرآن پاک میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اللہ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اٹھایا، زمینوں کو بنایا، پر میزان بھی اتارا دنیا میں کہ ہر چیز کا وزن ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو میزان میں تولنے میں کمی بیشی کرتے ہیں، بعض لوگ تھے نا جی لینے میں زیادہ لے لیا، دینے میں تھوڑا دے دیا، بعض لوگوں نے تو دو وزن رکھے ہوتے تھے کہ جب لینا ہو تو اس سے اور دینا ہو تو اس سے۔ ان کے لیے اللہ نے مطففین سورۃ اتاری کہ ویل للمطففین،
ہلاکت ہے ان کے لیے جو تھوڑی سی چیز کا بھی لوگوں سے نقصان کر کے کھاتے ہیں۔ تطفیف کا معنی ہوتا ہے تھوڑی چیز چرانا۔ کیوں؟ آپ دیکھیں نا 1 کلو وزن کرنا ہو تو اس میں 2-4 تولے ہی آپ چرا سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہ آدھا کلو چرا لیں، پھر کون لے گا؟ تو تطفیف کا معنی ہوتا ہے تھوڑی چیز کم کرنا۔ اور مطففین ہیں کون؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتی ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ یہاں ہے علی الناس، اصل میں ہے من الناس، لوگوں سے، علاوہ معنی من۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اگر وہ ماپ کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، جب دیتے ہیں تو اس میں نقصان کرتے ہیں، تھوڑا دیتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے کہ ویل، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اور بعض لوگ میں ویل اسم واد فی جہنم، جہنم میں وادی کا نام ہے۔ یہ تولوں میں اوپر نیچے کرنے والے جو ہیں اس جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہے تو مدینہ شریف والے لوگ جو تھے اخبث قیلا و وزنا، وہ ماپ تول میں بڑی کمی کرتے تھے، چوری کرتے تھے۔ اور جب حضور پاک نے یہ صورت پڑھی فرماتے اس کے بعد اوفا قیلا، سب سے بہتر تولنے والے مدینے والے تھے کہ جب دیتے تھے زیادہ دیتے تھے، لیتے تو تھوڑا دیتے۔ کہ قرآن آ گیا بس بات ختم ہو گئی۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ کسی جگہ لفظ ہے میزان، کسی جگہ لفظ ہے والوزن، اور کسی جگہ لفظ ہے موازین۔ موازین تو جمع کا صیغہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب، اسی ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ کسی جگہ فرماتے ہیں رب المشرقین ورب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور رب ہے دونوں مغربوں کا۔ اور مشرقین، 2 مشرق، وہاں تھا نا 1 مشرق 1 مغرب، یہاں 2 مشرق 2 مغرب۔ اور تیسری جگہ میں رب المشارق والمغارب، وہ رب ہے تمام مشرقوں کا اور تمام مغربوں کا۔ اب کیا مانا، مشرق 1 ہے 2 ہیں یا 10 ہیں؟ اس لیے دشمن جو ہے نا وہ اعتراض کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ دل میں کجی ہو نا جی تو وہ پھر ایسی باتیں ڈھونڈتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا للہ المشرق والمغرب اور رب المشرقین، 2 مشرقین کیا مانا؟ ایک سردیوں کے زمانے میں مشرق ہے اور ایک گرمیوں کے زمانے میں مشرق ہے، ایک سردی کے زمانے میں مغرب ہے اور ایک گرمی کے زمانے میں مغرب ہے، تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ فرمایا اس کا بھی میں رب ہوں۔ اور جہاں فرمایا رب المشارق والمغارب، ہر ملک کی اپنی مشرق اور اپنی مغرب ہے، تو اس لیے اب مشرق بھی زیادہ ہو گئے، مغرب بھی تو سب کا میں رب ہوں۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ میزان ایک بھی ہوگا، اصل میزان ایک ہوگا، اور پھر ہر عمل کے لیے علیحدہ علیحدہ میزان ہوں گے۔ کسی میں نمازیں تولی جائیں گی، کسی میں روزے تولے جائیں گے، اسی طرح گناہوں میں کسی میں شراب خوری تولی جائے گی، کسی کے اندر زنا کرنے والوں کے عمل تولے جائیں گے۔ تو اب کئی میزان ہو گئے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، بالکل عدل۔ اچھا اب تو لے گا کیا؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ ان آراز کو جواہر کی شکل عطا فرمائیں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب سورت بقرہ اور سورت آل عمران کی آیات اتری ہیں تو یہ ایسے تھیں غمامتان، گویا کہ آسمان پہ 2 بدلیاں ہیں، 2
یعنی سحاب ہیں، تو وہ سحاب بادلوں کی شکل میں آ گئے، حالانکہ قرآن کی صورتیں ہیں لیکن شکل بادلوں کی اختیار کر گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی عمل کو کسی اچھی شکل والے کی صورت میں بدل دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ ان اعراض کو جواہر کی شکل دے کے پھر وزن کرے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، نامہ اعمال وزن ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور جس دن ہم مریں گے تو اس دن نامہ اعمال لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا، اور پھر قیامت جب ہوگی تو اذا الصحف نشرت، پھر وہ سارے نامہ اعمال پھیلیں گے، تقسیم ہوں گے اور سب کو ملیں گے، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ تو گناہوں کے بھی رجسٹر ہوں گے اور نیکیوں کے بھی رجسٹر ہوں گے۔ اب اگر دونوں برابر ہو گئے، نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے، تو وہ لوگ اعراف میں ہوں گے، وعلی الاعراف رجال یعرفون، جنت اور جہنم کے درمیان میں جو جگہ وہ اعراف ہے۔ کیوں؟ نیکیاں زیادہ ہوں تو جنت میں جائیں، اگر برائیاں زیادہ ہوں تو جہنم میں جائیں، لیکن ابھی درمیان میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ کی رحمت سے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض علماء نے فرمایا کبھی کبھی اللہ اعراض کو شکل دے دیں گے، وزن کریں گے، اور کبھی رجسٹر وزن ہوں گے، کبھی نامہ اعمال وزن ہوں گے۔ تو اس لیے ہر چیز کا وزن ہوگا۔ باقی یہ جاننا کہ اللہ تو سب جانتے ہیں، لیکن بندے تو نہیں جانتے کہ آج جو میں پیر بنا ہوا ہوں، مولوی بنا ہوا ہوں، مدرس بنا ہوا ہوں، میرے اعمال کا قیامت میں کیا حشر ہے، اب سب سامنے آ جائے گا، کچھ بھی نہیں چھپا ہوگا، اب پتہ لگ جائے گا پیر صاحب کتنے پانی میں ہے اور مولوی صاحب کتنے پانی میں ہے۔ تو اس لیے کہ لوگ جان لیں، تم جان لو، اس لیے وزن ہوگا، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، حتیٰ کہ مجرم جو ہیں وہ تو اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے، علامتوں سے پہچانے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی حسب نسب رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ تو اب یاد رکھیں میزان بھی حق ہے، اسی طرح پرسرات جو ہے وہ بھی حق ہے، اور اسی طرح سور جو ہے وہ بھی حق ہے۔ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا، ایک دفعہ پھونکیں گے تو پورا عالم فنا ہو جائے گا، اور دوسرے جگہ پھونکیں گے تو سارا عالم اپنی قبروں سے کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے درمیان میں 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ اور صحابہ نے حضور اس کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دنیا الحمدللہ اسلام پھیل گیا ہے، باہر کے وفد آتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، آپ کے لیے ایک جوڑا تو ہم اچھا سا بنوا لیں نا کہ جب عید ہو، جمعہ ہو یا کوئی مہمان آئے تو پہن لیں۔ اور پھر میں خدا کے بندے، میں جوڑا کیسے پہنوں کہ اسرائیل جو ہے فرشتہ، اسرافیل جو ہے اس نے اپنے اس سور پہ منہ رکھا ہوا ہے، واضع فاہ رافع بصرہ الی السماء، اور آنکھیں اوپر اٹھائی ہوئی ہیں، متی یؤمر ینفخ، کہ کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں۔ تو جب پتہ کوئی نہیں ہے پھر کپڑے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کپڑے بناتے رہیں اور سور پھونک دیا جائے، چھوڑو، کیا جو زندگی ہے گزر رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں 2 سور پھونکے جائیں، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سب پہ موت آ جائے گی، سب ختم۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ سور میں کیا ہے کہ فرشتہ پھونک مارے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ اسی پھونک میں، اسی سانس میں ہی تو ہماری زندگی ہے نا۔ ہم سانس لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب وہ سانس اکھڑ رہی ہے، آکسیجن لگاؤ۔ اب جی آکسیجن بھی کام نہیں کر رہا، بس گیا۔ تو ہماری زندگی کا تعلق بھی تو دنیا میں اسی سانس سے ہے، تو اسی سانس سے ہمیں پھونک سے مارا جائے گا، اسی پھونک سے پھر اٹھایا جائے گا، تاکہ ہر جگہ جو ہے یہ۔ اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر بھاری چیز ہو نا، بات سمجھو، مثلا مثال کے طور پہ اس کو میں نے اٹھانا ہو تو اس کے لیے تو زور لگا کے اٹھاؤں گا نا، اور اگر معمولی سی مٹی پھونک مار دیتے ہیں آدمی اڑ جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارا مارنا بھی ایک پھونک ہے اور اٹھانا بھی ایک پھونک ہے، میرے آگے کیا مشکل ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو اس لیے یاد رکھیں میزان بھی حق ہے اور سور بھی حق ہے اور پل صراط بھی حق ہے، اس پہ گزرنا بھی حق ہے، اور جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ اس لیے میرے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھتے تو یہ آیت تلاوت فرماتے، آسمان کی طرف نظر فرماتے، ان فی خلق السماوات والارض، اور آیت پڑھنے کے بعد فرماتے اللہم انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ حضور خود اعلان فرماتے روز کہ یا اللہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، انبیاء بھی حق ہیں، مدنی پاک کی رسالت بھی حق ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، اور میزان جو ہے وہ بھی ہر حال میں حق ہے۔ اب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ والذی یوضع فی المیزان یوم القیامۃ قیل الاعمال، کہ قیامت والے دن یعنی کیا تولا جائے گا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اعمال کو، وَإِنْ كَانَتْ أَعْرَاضًا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُكَلِّفُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْسَامًا، اللہ ہمارے ان قول افعال کو جسم کی شکل میں بدل دیں گے، ان کا وزن ہوگا۔ قال البغوی یروانا وهذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح ان البقر والعمران ياتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان او فرقان من طیر صواف۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران قیامت میں آئے گی ایسے جیسے بدلیاں ہوں، یا ایسے ہوگا کہ جیسے بہت بڑے پرندوں کی ٹولی ہو جو سایہ کر کے کھڑی ہو۔ ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في سورة شاب شاهب اللون، اور اسی طرح فرماتے ہیں مفسر صحیح کے اندر یہ قصہ بھی آیا ہے، قصہ قرآن کے بارے میں کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے پاس آئے گا ایک خوبصورت جوان کی شکل میں، رنگ چمکدار، ویقول من انت، پوچھے گا کون؟ ویقول ان القرآن الذی یسرت لیلک وطمأنت نہارک، میں قرآن ہوں، تیرے پاس شکل میں آیا ہوں جس کے پڑھنے کے لیے تو نے راتوں کو جاگتا رہا اور دن کو تم بھوکے رہے اور روزے رکھتے رہے، آج میں تیرے پاس آیا ہوں۔ وفی حدیث البراء فی قصۃ سؤال القبر فیات المؤمن شاب حسن اللون طیب الریح غلوا انتا، جیسے حدیث براء کے اندر ہے کہ قیامت کے قبر کے اندر بھی ایک آدمی آئے گا بڑا خوبصورت بہترین خوشبو والا، اس سے قبر والا پوچھے گا من انت، یار تو کون ہے؟ فقال انا عملک الصالح، میں تیرا عمل ہوں، اچھا عمل، اللہ نے مجھے اس شکل میں بھیجا ہے۔ وذکر اکثر فی شان الکافر والمنافق، اسی طرح کافر اور منافق کے پاس بری شکل میں آئیں گے۔ وقیل یوزن کتاب الاعمال کما جاء فی حدیث البطاقہ، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے جو ہیں وہ تولے جائیں گے جیسے حدیث البطاقہ کے اندر ہے کہ پھر رجل الذی ہوتا بھی ویذرہ فی کفۃ اقتصدوا تسون سجلا کل سجل مد البصر، ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کے پلڑے کے اندر 99 رجسٹر ہوگا، لو جہاں تک نظر پڑتی ہے
لیکن ثم یؤتی بتلک البطاقۃ، پھر ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی، بذالک فیہا لا الہ الا اللہ، فیقول یا رب وما هذه البطاقۃ وما هذه السجلات، وہ کہے گا یا اللہ اب کیا میزان کرنا ہے، ادھر میرے گناہوں کے دفتر ہیں اور نیکی کی ایک پرچی ہے۔ اللہ فرمائیں گے انک لا تظلم، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، فتوزع تلک البطاقۃ فی کفۃ المیزان، فقال صلی اللہ علیہ وسلم فتاشت السجلات وثقلت البطاقۃ، اب جب تولا جائے گا تو پرچی بھاری ہو جائے گی، رجسٹر سارے اڑ جائیں گے، وہ مومن جیت گیا، جنت مل گئی، نحو من ھذا وصححہ وقیل یؤذن صاحب الامر کما فی الحدیث، کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا، پھر حدیث یعطی امر کے فرج السمین فلا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، بڑا ہٹا کٹا موٹا بندہ لایا جائے گا کافر، لیکن جب تولیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ ثم قال فلانوں کی یوم القیامت وزنا، قیامت میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وفی مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعجبون من دقت ساقیہ والذی نفسی بیدہ لہما فی المیزان اسقل من احد، حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بڑی باریک تھیں، کسی نے دیکھا تو وہ ہنس پڑا، حضور پاک نے فرمایا تم ہنستے ہو کہ میرے عبداللہ کی پنڈلیاں باریک باریک ہیں، اتعجبون من دقت والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت والے دن میزان کے اندر اس کی یہ پتلی باریک پنڈلیاں جو ہیں جبل احد سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ وقد يمكن الجمع هذا سابق ذلك كله صحیحا، اب مفسر فرماتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جتنے آثار ہم نے پڑھے سارے صحیح ہوں، کسی کا عمل تو لے گا، کسی کا بدن تو لے گا، کسی کی کتاب تو لے گی، کسی کا نام ہے اعمال، ساری باتیں صحیح ہیں۔ فَإِفْتَارًا تُوزِنَ عَمَالَ تُوزَنْ فَتَارًا تُوزَنُ مَحَالَهَا وَتَارًا يُوزَنُ فَاعِلَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ اللہ اللہ میرے دوست نے پاکستان سے کہا ہے کہ میں بہت مقروض ہوں اور کاروبار بھی نہیں چلتا، کام کے آرڈر آتے ہیں تو 2 مہینوں کے بعد آتے ہیں، بہرحال گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائیں، اس کو کہیں کہ وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار ہے، یہ بھی بیچارہ یاد نہ کر سکے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کم سے کم 2000 دفعہ روزانہ پڑھا کرے، ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھ لی، کوئی مشکل نہیں ہے، چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے، رات ہے دن ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے قرآن میں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یمددکم باموال وبنین، میں تمہارے مال بھی بڑھا دوں گا اور اولاد میں بھی برکت دوں گا، یہ تو قرآن کا وظیفہ ہے۔ ہم نے ایئرپورٹ پشاور اسلام آباد لائبریری کی وجہ سے نقاب بھی چہرے پر ڈال دیا، کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ چہرہ کھلا رکھنا ہے، بہرحال اس نے گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کپڑا چہرے پہ ڈال، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، ویسے 2-4 ریال خیرات کر دو، احتیاط اسی میں ہے۔ زندہ کے لیے نہ عمرہ ہے نہ طواف ہے نہ حج ہے، وہ خود زندہ ہے، اللہ اس کو توفیق دے۔ ہاں کوئی فوت ہو گیا یا معذور ہے، لاچار ہے، آنے کے قابل نہیں، اس کے لیے بھی تم خود عمرہ اپنے لیے کر کے دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے۔ طواف کے دوران میں نظر نیچے ہو، کعبہ شریف کی طرف نہ دیکھتا رہے۔ عورت اکیلے بغیر محرم کے بھی طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ میرا بھائی یاد رکھو
کہ محرم کا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کر سکتی۔ اب یہ تو نہیں کہ مسجد میں خاوند یہاں نماز پڑھ رہے وہ طواف کر رہی ہے، وہ ہوٹل میں بیٹھے تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل بغیر محرم کے طواف کر، اچھا نماز پڑھ سکتی ہے بغیر محرم کے، طواف کیوں نہیں کر سکتی؟ طواف اور نماز ایک چیز ہے۔ اب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں شریعت میں کہ میاں بیوی رسی ڈال کے گلے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، جائے نماز پڑھے طواف کرے، عورت عورتوں کے حصے میں بیٹھے گی، مرد مردوں کے حصے میں بیٹھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک آدمی غریب ہے اس کو ہم اتنی زکوٰۃ نہ دو کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے، مثلا زکوٰۃ ہے 50,000 روپے پر، اس کو 50,000 دے دو تو پھر خود زکوٰۃ دینا بیچارہ۔ تو اس لیے، اور اس کا علماء نے ایک حل بھی لکھا ہے، مثلا اسی ایک بندے کو نہ دو، کچھ اس کے دے دو، بیوی کو دے دو، اس کے بیٹے بچی کو دے دو، پھر وہ اپنی اکٹھی کرے، کچھ کرے جیسے کرے۔ طواف کے چکروں میں جب حجر اسود کے سامنے آئے، افضل یہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے رک جائے اور سینہ بھی ادھر کرے، کیونکہ اب طواف نہیں ہے، اب وقوف ہے۔ طواف میں سینہ کرنا منع ہے، لیکن جب حجر اسود پہ کھڑا ہو گیا تو یہ طواف نہیں ہے، یہ تو وقوف ہے، پھر اس کو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر اسی طرح سیدھا پھر چل پڑے۔ اچھا اگر کوئی رش ہے، دھکے لگتے ہیں، تو چلتے ہوئے بھی اللہ اکبر وللہ الحمد کر کے چلا جائے۔ اگر کوئی آدمی اپنے جوتے کپڑے میں باندھ کے کمر پہ باندھ لیتا ہے اور پھر طواف کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس ایک خیال کیا کرو کہ خدا نہ خواستہ کیا جوتے میں کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی، کوئی پلید چیز تو نہیں لگی ہوئی، پھر تو آپ اس کو صاف نہیں رکھ سکتے نا۔ اگر وہ ٹھیک ہے، صاف ہیں، بالکل باندھ لیں، بالکل کوئی مسئلہ۔ آج کل تو ویسے بھی ہر چیز لوگوں نے کمر پہ لٹکائی ہوتی ہے نا، آج کل تو ایک نیا رواج ہے کہ بھئی وہ رسی باندھ دیتے ہیں اور جوتے بھی اسی میں، اور نعوذ باللہ کتابیں بھی اسی میں، طواف کی دعائیں بھی اسی میں، اور بعض جاہل تو قرآن بھی اسی میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال جوتے ساتھ طواف ہو سکتا ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہاں پر جتنے ائمہ کرام ہیں یا قاضی ہیں یا مفتی ہیں، وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، یعنی وہ حنبلی ہیں، 4 اماموں سے وہ بھی باہر نہیں ہیں، اور 4 امام جو ہے وہ حق ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ وتر جو ہیں وہ حدیث مبارک میں، اس میں تو شبہ ہی نہیں ہے نا کہ وتر 3 رکعت ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہے، یعنی اگر رہ جائے تو اس کو دوبارہ قضا کرنا پڑے گا۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر سنت ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی دن نہیں بھی پڑھا تو کوئی حرج نہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھیں۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ وتر کی ہر حال میں 3 رکعت ہے۔ اگر وتر 3 رکعتیں نہ ہوتے تو حضور سورتوں کی تعلیم کیوں دیتے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد؟ جب ہے 1 رکعت تو 3 سورتوں کے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو صرف ایک سورت بتاتے نا۔ تو اب سمجھیں مسئلہ کیا ہے جس میں لوگ خام خواہ لڑتے ہیں، حالانکہ یہ لڑنے والی باتیں ہی نہیں ہیں،
یہ مستحبات ہیں۔ بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھو، لہذا وتر 1 رکعت ہو گیا۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 3 رکعت ملا کے پڑھو، درمیان میں سلام نہ پھیرو، آخر میں جا کے سلام پھیرو، جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہو۔ اور یہ دونوں طریقے الحمدللہ حدیثوں میں موجود ہیں، اس لیے کسی پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک چونکہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھنے والی حدیث بھی ہے، تو کبھی کبھی وہ 3 رکعت امام صاحبان کٹھی بھی پڑھ دیتے ہیں تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اور 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے 1 رکعت والی حدیث بھی ہے، اس پہ وہ اکثر عمل کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی وتر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو سنت ہے ایک دن چھوڑ دو، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فاتحہ واجب ہے۔ لیکن بہرحال حنفی مسلک میں وتر واجب ہیں، ہر حال میں پڑھیں۔ اگر کسی دن امام نے قنوت چھوڑ دی ہے تو حنفی مسلک میں قنوت واجب ہے، آپ کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے وتر۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور باقی جھگڑا بالکل نہ کریں، ائمہ کے ساتھ وتر پڑھیں، جیسے وہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہوتا، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ جیسے ان نے 2 رکعت میں سلام پھیرا، پھیر دو، کھڑے ہو گئے کھڑے ہو جاؤ، ان نے دعا کی کھڑے ہو گئے تو بھی دعا میں شریک ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مستحب کے درجے میں ہیں، جیسے رفع یدین ہے یا آمین بالجہر، یہ مستحب ہیں، نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں۔ یہ تو بلا وجہ ہم مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی جو تعصب کرتے ہیں ہدایت دے۔ اعتدال کا زمانہ ہے، لوگوں کو جوڑنے کا زمانہ ہے، نہ کہ توڑنے کا زمانہ ہے۔ جہاز میں ہم نے آتے ہوئے عمرے کی نیت کی ہے، وضو نہ بھی ہو کوئی بات نہیں، وضو کوئی شرط نہیں۔ جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیت کر رہے ہیں، نہ وضو ہے نہ کچھ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ دین تو بڑا آسان ہے، کچھ مولویوں نے مشکل کر رکھا ہے۔ دیکھو نا جی، اگر مثلاً آپ جہاز میں آئے اور سامان آپ کا وزن ہو گیا، احرام کی چادریں بھی چلی گئیں، کوئی بات نہیں، جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص اتار دو، بنیان اتار دو، سلوار میں بیٹھے رہو، اسی قمیص کو کندھے پہ ڈال کے بیٹھ جاؤ اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک بعمرۃ، نہ غسل کرو نہ وضو کرو نہ کچھ کرو، جب جدے اترو سامان مل جائے تو چادریں بن، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن آپ خود مسئلہ بنائیں تو کیا علاج ہے؟ صفا کے 7 دور کے بجائے میں نے 6 چکر کر کے اس طرح پھروا دیا، کوئی دم نہیں، چونکہ اکثر چکر آپ نے کر دیے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کسی وقت 1 چکر پورا کر لو۔ کرائے پر جو ہم نے مکان دیے ہوئے ہیں، جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ ہے، مکان پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو اس سے کرایہ آ رہا ہے، آمدنی آ رہی ہے، اس پر تو زکوٰۃ ہے۔ یہاں تو کئی ملین کرایہ ہوتا ہے، اگر اس پہ زکوٰۃ نہیں تو زکوٰۃ کس پہ ہے؟ جو مکان اپنے رہنے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آج کل لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑے غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا، الحمدللہ شکر کرو۔ اگر واقعی یہ حقیقت ہے، باقی تو اللہ جانتا ہے نا، آپ یا میں تو نہیں جانتے۔ وہ ایک دفعہ پرانی بات ہے، ایک مولوی صاحب مجھے ملے ایئرپورٹ پہ، ہم اکٹھے ہو گئے اتفاق سے، چونکہ آگے اس نے بھی جہاز پکڑنا تھا، میں نے بھی، اس نے اپنے ملک کا پکڑنا تھا، میں نے سعودی عرب کا پکڑنا۔ تو اس نے کہا کہ جی الحمدللہ الحمدللہ، اس دورے میں فقیر نے جو درس دیے اور مجالس سے ذکر کی اور تقریریں کی ہیں، اس سے
اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ 200 بندہ مسلمان ہوا ہے۔ میں نے کہا حضرت ذرا اس کی مجھے فہرست دے دیں گے کہ کون کون مسلمان ہوئے ہیں تاکہ میں ان سے رابطہ کر سکوں۔ خوشی کی بات ہے نا، اب تھا تو جھوٹ کو کیا فہرست دیں؟ میں نے کہا جی آپ کو باہر اپنے ملک میں جا کے ان کے نام منگوا کے ذرا مجھے بھیج دیجیے گا تاکہ وہ نو مسلم ہیں بیچارے، ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کو ملیں۔ تو بعض اوقات یہ باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن خدا کرے صحیح ہو۔ ہمیں تو خوشی ہے کہ اگر اللہ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام سکھایا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ میرے ذہن میں کفریہ خیالات آتے ہیں، بالکل فکر نہ کریں، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ حضرت صدیق سے رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ حضرت ہم لوگ جب اپنی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں برے خیال نہیں آتے، اور آپ کے مسلمان ہر وقت شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور بیوی کا خیال آ رہا ہے، نعوذ باللہ، اور گندے گندے خیالات بھی آ رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق مسکرائے، فرمایا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو پھر تمہارا جواب میں دیتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بولنے کا؟ اگر ایک مکان میں 2 یا 3 یا 4 یا 10 کمرے ہیں لیکن ایک کمرہ ہے جس میں سونا چاندی پیسے جیولری وغیرہ ہے تو ڈاکو ڈاکہ کہاں مارے گا؟ خالی کمروں میں یا جہاں مال ہے؟ انہوں نے کہا جی خالی کمروں میں کیا کرے گا؟ وہیں مارے گا۔ ہاں تمہارے دل ایمان سے خالی ہے، شیطان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کیوں آئے؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو جہنمی ہیں ہی ہیں نا، یہ تو میری پارٹی ہے، اسی میں آئے گا جس میں ایمان ہے کہ اس کو خراب کرو، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ یا اللہ اگر مجھے مہلت مل گئی نا لاحتنکن، میں ان کو بھٹکا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا دفع ہو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ کر کے ان کو برباد کر دوں گا، کوئی بھی مسلمان نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ظالم فبعزتی وجلالی، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب میرے بندے توبہ کریں گے میں بھی سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہیں خیالات آتے ہیں، یہ بری بات تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان اور نماز ترقی کر رہی ہے۔ اور جتنے خیال آئے نا آنے دو۔ اچھا ایک بزرگ نے ایک لکھا، ان کا ایک تجربہ ہے ایسے، یہ مسئلہ کوئی نہیں، انہوں نے لکھا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے مثلا برا خیال آیا ہے نا، سلام پھر کے 2 رکعت پھر شروع کر دو، پھر اس میں خیال ہے پھر سلام پھر کے پھر 2 رکعت، شیطان خود بھاگو گیا یار یہ تو گردن نہیں چھوڑتا۔ وہ ہے نا کہ حضرت جیلانی کا واقعہ ہے یا کسی اللہ والے کا کہ ان کی رات کو نیند نہیں کھلی، تہجد نہیں پڑھ سکے، تو سارا دن روتے رہے اور نفلیں پڑھتے رہے۔ دوسری رات جب آئی تو تہجد سے بھی 15 منٹ پہلے ایک آئی، آدمی آ کے اٹھایا، حضرت اٹھیں تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ دیکھا تم میرے گھر میں کون آ گئے؟ شیطان ہو؟ نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تم شیطان ہو کے اٹھانے آئے ہو؟ اور نے کہا میں نے کہا بہتر ہے یہ تہجد ہی پڑھ لے ورنہ سارا دن نفلیں پڑھ کے میری جان مار ڈالے گا، یہی 8 رکعت بہتر ہے، تم نے تو 200 رکعت پڑھ لی دن میں، اس سے تو بہتر ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کبھی کبھی شیطان کو مار دیا کریں، قرآن پڑھیں، نیند آ رہی ہے منہ پہ پانی مار کے پھر پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کی گردن توڑ ڈالیں جیسے تمہاری وہ گردن توڑنا چاہتا ہے۔ نماز میں امام نے تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت نہیں کیا، رکوع کر دی، نماز ہو گئی، کوئی بات نہیں، بعد میں سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے۔ بلکہ یاد رکھو فقہا نے حکم دیا ہے کہ مثلا عید کی نماز ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، اور اتفاق سے امام صاحب کی زبان مبارک پہ کون آیات آ گئی جن میں سجدہ وغیرہ نہ کرے تاکہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو، اور بعد میں کہہ دے بھی سجدہ تلاوت تھا سیدھا کر لینا۔
کہتے ہیں جی کہ اگر ایک عورت کی عادت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد پاک رہتے ہوئے چوتھے دن پھر خون آ جاتا ہے تو وہ خون ہے، حیض کے دن ہے، وہ درمیان میں جو 3 دن نہیں آیا وہ حیض کے دن شمار ہوں گے، پاک نہیں ہو گئی وہ۔ جب تک انتہائی طور پہ بند ہے، اس لیے حکم ہے کہ عورت کے جب دن گزر جائیں تو اندر کپاس کا یعنی پھایا رکھ کے انتظار کرے، اس کو کوئی داغ لگتا ہے میں ابھی حیض باقی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ غصے کو اور چڑچڑا پن جو ہے اس کو ختم کیسے کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ زیادہ پڑھا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ روانگی سے قبل عمرہ کریں، حیض آ جانے کے ڈر کی وجہ سے عمرے کے آخر میں نیت کرے، مجھے نہیں پتا آخر میں نیت کرے گا کیا مطلب ہے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، ریاض گیا تھا، اگر کام کے لیے گئے تھے تو پھر تو دم نہیں، ورنہ واپسی پہ آپ کو احرام باندھ کے آنا چاہیے کہ میقات ہے۔ مدینے گیا، عمرے کا ارادہ نہیں تھا، حنفی مسلک میں دم ہے، یا دوبارہ عمرہ کرو ورنہ دم بھی ادا کرو۔ باقی مسلک کہتے ہیں اگر اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی تو دم نہیں پڑے گی۔ میرا بھائی بات سنو، مسئلہ سمجھا کرو۔ مدینہ منورہ میقات ہے اور اس میقات سے سرکار دو عالم نے خود احرام باندھا۔ اگر تمہیں اس جگہ پر احرام باندھنے کا موقع مل رہا ہے تو مسئلے پوچھ رہے ہو۔ ایک عمرہ تم نے پاکستان سے کیا، پاکستان سے حضور نے کبھی عمرہ نہیں کیا نا، لیکن مدینے پاک سے تو آپ نے خود عمرہ کیا ہے نا، تو یہاں سے محبوب نے خود احرام باندھا اور پھر مسئلے پوچھتے ہو یار۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہماری مرضی پہ ہے کہ میرا ارادہ عمرے کا تھا یا نہیں تھا، پھر میقات بنانے کا کیا فائدہ؟ مرضی ہو تو ہم کر لیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے، پھر میقات کا کیا مطلب ہے؟ میقات ہوتا اسی لیے ہے کہ بغیر احرام کے تجاوز نہ کریں۔ 2 باتیں۔ تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور پاک کبھی میقات سے بغیر احرام کے آئے، صرف فتح مکہ میں آئے، اور یہ بھی فرما دی اللہ نے مجھے رخصت دی ہے، پھر بھی حضور نے جیرانہ سے عمرہ کر لیا، اور آپ مسئلے پوچھتے ہیں اور بہانے کرتے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے خدا کے بندے، تو مدینے سے عمرہ کریں، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جہاں سے موقع ملے۔ یہ کمانے کے دن ہیں، یہ مسائل پوچھنے کے دن تھوڑے ہیں۔ طواف کے ایک غلام خرید کر کے آزاد کرو تو گویا تیرا ہر بدن کا عضو جہنم سے آزاد ہو گیا۔ تو طواف کرنے کا ثواب ایسے ہے جیسے ایک عبد خرید کر کے آزاد کیا جائے، اور وہ عبد بھی ولد اسماعیل سے ہو۔ ولد اسماعیل سے عبد ملے گا کہاں؟ میری ماں نے 8 سال پہلے حج کیا تھا، صفا مروہ پر صفا کے دوران غلط فہمی کے چلتے ایک چکر پورا نہ کیا، آدھے راستے سے، اور ماشاءاللہ بہت جلدی مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو۔ کوئی حال ہی نہیں جناب، زیادہ چکر صحیح ہو گئے۔ وہ جو مسئلہ ہے نا کعبہ نظر آ گیا، وہ مانا ہے کہ صفا کی پہاڑی پہ اتنا چڑھو جہاں سے کعبہ نظر آ جائے، یہ نہیں کہ چوٹی پہ پہنچو، وہ یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ چکروں میں کعبہ نظر آ جائے تو بند کر دو، السلام علیکم، آدھے چکر سے نظر آ جاتا ہے۔ بہرحال ہو گیا، کچھ نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ آپ دعا کریں گے، اللہ صحت دیں گے، تو بیان جو ہے نا جی وہ صبح کی نماز کے فوراً بعد ہوگا۔ باب ملک فہد سے جو راستہ جا رہا ہے نا نیچے گراؤنڈ میں،
اسی پہ چلتے جائیں، پھر آگے جا کے دائیں ہاتھ پہ دیکھیں گے درس ہوگا، لیکن وہ عربی میں ہوگا، اردو میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم 14 دن کے لیے آئے ہیں، 4 دن یہاں ہیں اور 5 دن مسافر ہیں، آپ قصر پڑھیں گے۔ اچانک حالات خراب ہونے پر اللہ والے سے پوچھ سکتے، بالکل اللہ والوں سے پوچھنے کا حکم ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اللہ والوں سے پوچھو۔ بہرحال خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، تو کسی عالم سے پوچھ لیں۔ علمی ترقی کے لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، یہ پڑھا کرو۔ صلاۃ التسبیح بالکل جائز ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں تو ضعیف حدیث جو ہے علماء تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کوئی نہ پڑھے اس کی مرضی، اور نہ بالکل جائز ہے۔ استقبال کا معنی یوں کھڑے ہونا، استلام کا معنی اشارہ کرنا۔ ایک بندے نے عمرہ کیا، حل کیا، دوسرا عمرہ کیا، دوبارہ حل کیا، احرام کھول دیا، لہذا اب اس پر دم ہے؟ کوئی دم نہیں، جتنا دفعہ عمرہ کرے گا سر پہ اس طرح پھروائے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ جب اس نے دوسرا عمرہ کیا پھر بھی حل کرایا ہے تو پھر دم کس بات کی؟ طواف کے دوران کوئی ضروری بات ہے، علمی بات ہے تو کر سکتے ہیں، کس سے کہانیاں کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر عمرے کے طواف میں سینہ کرے کعبے کی طرف تو طواف باطل ہو جائے گا، پھر پیچھے ہٹ کے شروع کرے، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ جیسے نماز میں کعبے سے سینہ پھر جائے یا پشت ہو جائے، ایک قدم پیچھے ہٹ کے پھر شروع کر دیں۔ میں نے جوتے والے بیگ میں قرآن شریف رکھ لیا، استغفار کرو اور آئندہ احتیاط کرو۔ دیکھو نا، میں نے ابھی پہلے کہا تھا، بات نکل آئی نا، نہیں کرتے احتیاط۔ اور بعض نوجوان تو نعوذ باللہ جوتے پڑے ہو نا اس کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں۔ پاکستانی عمرہ کیا، جدہ یا مدینہ گیا، دوبارہ مکہ آتا ہے، عمرے کا ارادہ نہیں ہے، اس کا منشا ہے جو چاہے کرے، احرام باندھ گیا اور دم دینی پڑے گی، میقات ہے، ارادہ نہیں ہے تو کیوں تشریف لائے تھے آپ جناب؟ کوئی مکہ شریف اداس تھا، مدینہ شریف اداس تھا، انہیں خط بھیجا آپ کو، آئے ہو تو عبادت کرو، ورنہ خواہ مذاق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے جی کہ پشتون کے لیے وظیفہ دیں، پشتون پتہ نہیں کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے۔ عصر کے بعد طواف کیا، کسی وجہ سے عصر 6 بجے 2 رکعت طواف پڑھا، بہرحال عصر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے۔ اچھا، رشتوں کے لیے میں نے کہا پشتون کے لیے کیا ہے بھائی؟ رشتوں کے لیے سب سے بہتر عمل جو ہے، لڑکی خود یا والدین اول آخر درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہو، اور سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دن میں رات میں جب موقع ملے دعا کرو تو انشاءاللہ 11 دن کے اندر رشتہ ہو جائے، کیونکہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ عرائس القرآن ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے، اس کے پڑھنے سے الحمدللہ رشتے ہو جاتے ہیں، اللہ کی شان ہے۔ کیوں جنت میں بھی تو پھر حوریں ملیں گی نا، یہ جب پڑھیں گے تو یہاں بھی حور مل جائے گی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر لڑکا پڑھے گا تو حور ملے گی، لڑکی پڑھے گی تو خاوند ملے گا۔ سفر میں شدید عذر کی وجہ سے نماز مغرب کس وقت تک مؤخر کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ شفق احمر، وہ سرخی جو ہے وہ ڈوب نہ جائے، اس وقت تک مغرب کا وقت ہے۔
جب سرخی ڈوب جائے تو ابھی شاہ کا وقت شروع ہو گیا. 15 دن کے لیے 18 دن ہے، 5 دن مکے میں، 9 دن مدینے میں، 4 دن مکے. مسافر ہیں آپ، نماز قصر پڑھیں گے. جب تک ایک جگہ 15 دن کے قیام کی نیت نہ ہو آدمی مسافر ہوتا ہے. آدمی عمرے کے بعد جو احرام کھولنے کے لیے لوگ ٹک لگاتے ہیں، دم پڑ جاتی ہے. عورت کے بالوں کا چوتھائی حصہ کاٹنے سے رہ گیا. چوتھا حصہ عورتوں کے بال کاٹنے، نعوذ باللہ. وہ تو اس کی بالوں کو اکٹھا کر کے اتنی ایک پور کے برابر کاٹ دیں. تم نے چوتھا حصہ کاٹ دیا ہے تاکہ عمرے کے بہانے اس کو فیشن والا بنا دیں. وائی کٹ کر رہے تھے تم. اللہ کے بندے ایک پور کے برابر بالوں کو اکٹھا کرے، جہاں انتہا ہو وہاں اپنی وہی لٹ خود. یہ نہیں ادھر سے نہیں کاٹے، ادھر سے نہیں، اکٹھا کر کے پیچھے لے جائے. احرام کی حالت میں اپنے بیگ میں کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ ڈالا، خوشبو لگ گئی، کوئی حال نہیں، 2-4 یار خیرات کر دو. میں بچوں کو لے گیا جہاز میں واش روم میں، تو میں نے بھی صابن سے ہاتھ دھویا، 2-4 یار خیرات کر دو. عصر کے بعد طواف کر کے اگر 2 رکعت پڑھو جائز ہیں. افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، چونکہ ایک حدیث ہے میرے مدنی کی کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے. اگر 2 یا 3 طواف عصر کے بعد کریں تو 2 رکعت بعد مغرب کے پڑھ لیں. سر پہ اسرا پھروانا افضل ہے، مشین پھروائیں، جائز ہے اگر مشین میں بال آئیں. لیکن اگر بال ہی اتنے ہوں گے جو مشین میں نہ آئیں. ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ جی میں نے کل عمرہ کیا اس طرح پھروایا تھا، آج عمرہ کیا تو بال کینچی سے کٹوائے. اب یہ مسئلہ خود سمجھو کہ بھی جب کل اس طرح پھروایا تھا تو کون سے بال تھے جو تم نے کینچی سے کٹوائے ہیں؟ انا للہ. اور کینچی ایسے لگا دی ہوگی نا، بس کینچی سے ہو گیا.